الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على رسولنا رسول الثقلين وعلى آله وصحبه في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یحب التوابین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے عقیدت و محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے توبہ پر کیسے قائم رہیں۔ یہ دولت زندگی کی اتنی قیمتی ہے کہ اگر سچی توبہ کی دولت مل گئی اور اس سچی توبہ پر استقامت نصیب ہو گئی تو پھر وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر آنے والی گھڑی میں اسے ایک الگ الگ روحانی کیفیت نصیب ہوتی ہے، الگ الگ روحانی لذت نصیب ہوتی ہے۔ بالکل ایسے جب آپ کو سخت گرمی لگے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہوا چلے تو آپ ایک الگ مزہ محسوس کرتے ہیں، ایک الگ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ بالکل زندگی میں روحانی طور پر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کے دل کی کیفیت الگ ہو جائے گی۔ جب سچی توبہ کی دولت نصیب ہو جائے اور اس پر استقامت نصیب ہو جائے۔ لیکن استقامت نصیب کیسے ہوگی، آج اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ پہلے تو توبہ کو سمجھ لیں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں۔ سچی توبہ پر استقامت نصیب کیسے ہوگی یہ سمجھنے کے لیے پہلے سچی توبہ سمجھ لیں۔ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ رسمی توبہ آسان ہے، سچی توبہ بہت مشکل ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے، میں بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، کہ آدمی جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، ان گناہوں کو برا جانے اور ان پر افسوس کرے، پچھتاوا ہو، میں نے غلط کیا، مجھ سے غلط ہوا۔ حدیث پاک میں ہے الندم توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ شرمندگی توبہ ہے، ندامت توبہ ہے، افسوس توبہ ہے، پچھتاوا توبہ ہے۔ اگر پچھتاوا نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، دیکھا دیکھی توبہ کر رہے ہیں، رسمی توبہ کر رہے ہیں، تو ابھی تو توبہ ہی نہیں ہوئی ہے تو اس پر استقامت کیا نصیب ہوگی؟ تو پہلی چیز توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے ان گناہوں کو برا جانے اور ان پر افسوس کرے، میں نے غلط کیا، اللہ کی نافرمانی۔ اور دوسری شرط ہے آئندہ ان گناہوں کو کرنے کا کبھی ارادہ نہ کریں۔ اور تیسری شرط ہے کہ اگر اس پر فرائض باقی ہیں اور ان فرائض کا تعلق اللہ سے ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اگر بندوں پہ زکوٰۃ فرض ہو، روزہ فرض ہو، نماز فرض ہو، حج فرض ہو، تو صرف استغفر اللہ کہنے سے یہ فرائض معاف نہیں ہوں گے، بلکہ جتنی زکوٰۃیں فرض ہے، جتنے حج فرض ہے، زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہے، اور جتنے روزے فرض ہیں اور جتنی نمازیں فرض باقی ہے،
ان کو ادا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیں، اور جن کا تعلق بندوں سے ہے، یہ تو اللہ سے اس کا تعلق ہو گیا کہ نماز پڑھنی ہے اگر فرض باقی ہے، روزہ رکھنا ہے اگر فرض باقی ہے، حج ادا کرنا ہے اگر فرض باقی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور جن کا تعلق بندوں سے ہے، کسی پر قرض ہے، کسی کی غیبت کی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا، تہمت کسی، کسی کو برا کہا، کسی کا دل توڑا، تو ان سارے گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے۔ تو اب جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے، جس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگے، جس پر الزام لگایا ہے اس سے معافی مانگے۔ جب یہ ساری شرطیں پوری ہو جائے گی تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سچی توبہ کی ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں دکھا سکتے آپ جس میں توبہ کے تعلق سے ان چیزوں پر ہمارے بزرگوں نے تنبیہ نہ کی۔ آئے شب برات میں دوسروں کو دیکھ کر جو ایک ماحول بنتا ہے، توبہ کر کے چلے گئے، اب قضا نمازوں کی کوئی فکر نہیں، کس کا دل توڑا، کس کی غیبت کی، اس کی معافی کی کوئی فکر نہیں، تو یہ توبہ ہے ہی نہیں۔ توبہ آسان نہیں ہے، ایسے ہی نہیں اللہ نے کہا کہ میں محبوب بنا لیتا ہوں۔ خدا کسی کو یوں ہی محبوب بنا لیتا ہے کہ بس آئے اور استغفر اللہ کہہ دے اور پھر زندگی جیسی تھی ویسی ہی رہ جائے؟ اللہ محبوب بنا لیتا ہے توبہ کرنے والے کو، محبت کرتا ہے اس سے۔ تو ہمیں یہاں رک کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا۔ ایسی توبہ ہم نے کی ہے؟ ایک لسٹ بنائیے، اللہ سے متعلق جو فرائض ہیں، بندوں سے متعلق جو فرائض ہیں، ایک بار ہم سے نہیں اپنے آپ سے پوچھئے کہ کتنے فرائض اللہ کے متعلق اور کتنے فرائض بندوں کے متعلق مجھ پر باقی رہ گئے۔ ان کو ادا کرنے کی فکر بھی ہو، ان کو ادا کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا جائے، تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ سچی توبہ اس نے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس تناظر میں ہم اپنی زندگی کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو بہت کم اللہ کے بندے ایسے ملیں گے جو سچی توبہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو خیر، یہ تین چیزیں میں نے بتا دی کہ سچی توبہ کے لیے گناہوں پر افسوس، ندامت ضروری ہے۔ جو افسوس نہیں کرے گا پچھتائے گا نہیں، گناہوں کو گناہ سمجھ کر، غلط سمجھ کر توبہ نہیں کرے گا، پھر وہ گناہ کی طرف جائے گا، پھر وہ پلٹ جائے گا گناہ کی طرف۔ اور اگر آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں کرے گا پھر پلٹ جائے گا، اور اگر فرائض کو ادا نہیں کرے گا تو پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی نہیں کرے گا اور چیزوں کی پابندی نہیں کرے گا، وہ پھر سے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو دو چیزیں آج مجھ کو بتانی ہیں۔ حضور بحر العرفان نے اپنی کتاب میں دو نسخے بتائے کہ ان دو چیزوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو سچی توبہ پر استقامت نصیب ہو جائے گی۔ کہنے کے لیے بڑی کامن اور ہلکی چیز ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، مگر اگر واقعی غور سے، ٹھنڈے دل سے، اکیلے بیٹھ کر سوچا جائے تو یہ دو نسخے بڑے مضبوط نسخے ہیں سچی توبہ پر استقامت کے لیے۔ بولیے سبحان اللہ۔ پہلی نصیحت حضرت کی یہ ہے کہ آپ ہر دن اپنا محاسبہ کریں۔ محاسبہ یہ پہلی نصیحت ہے۔ اور اعضائے 9 کی حفاظت، 8 بدن کے اعضاء ہیں جن کی حفاظت آپ کو کرنی پڑے گی قدم قدم پر، نہیں تو آپ سچی توبہ پر استقامت کیا کریں گے؟ زندگی جیسی تھی پھر ویسی ہی رہے گی، کچھ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے چینجنگ، توبہ کا مطلب ہے تبدیلی، کہ آپ ان کے کل کو دیکھیں تو آج کو دیکھیں تو آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ توبہ کا مطلب ہے بدل جانا، کل کچھ اور تھا آج کچھ اور ہو۔ توبہ کا مطلب استغفر اللہ نہیں ہے، توبہ کا مطلب بدل جانا ہے۔ جیسے رات آتی ہے تو دن پتہ چلتا ہے کہ دن کیسا تھا،
اور رات گزرتی ہے اور صبح نکلتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ رات کیسی تھی اور اب کیسا ہو گیا. یہ ہے توبہ کا مطلب. فاروق اعظم نے سمجھایا کہ جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جاتا، ایسے ہی بندہ جب توبہ کرتا ہے جن گناہوں سے ان گناہوں کی طرف وہ نہیں جاتا. تو جب نہیں جائے گا تو بدلے گا نا، چینج ہوگا نا، تبدیلی آئے گی نا. اب آپ غور کیجیے، محاسبہ کیا کرنا ہے؟ محاسبہ یہ کرنا ہے، اللہ اکبر بولیے نا سبحان اللہ. بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے دل سے اس کے بدن کے سارے اعضاء بات چیت کرتے ہیں. دل میں اور اعضاء میں، ہاتھ پاؤں میں بات چیت ہوتی ہے. کیا بات چیت ہوتی ہے؟ بات چیت یہ ہوتی ہے کہ دل تو سردار ہے. دل کیا ہے؟ سردار ہے. دل میں جو خیال آتا ہے، دل میں جو ارادہ آتا ہے، آدمی اس کو پالتا ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، پھر جا کے اس کو کرنے کے لیے منصوبہ بناتا ہے اور کر بیٹھتا ہے. تو سارے بدن کے اعضاء ہاتھ جوڑ کر دل سے کہتے ہیں، اے دل تو سنبھل کے رہنا. اگر تو سنبھل گیا تو ہم سب سنبھل جائیں گے. بولیے سبحان اللہ. اپنے دل میں جھانکنا ہے، ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ بستر پہ جاتے وقت. صبح یہ محاسبہ کرنا ہے کہ کل مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی، مجھ سے کیا کیا تقصیرات ہوئی، کیا کیا گناہ ہوئے، اور میں کیا کرتا تو وہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی کو اگر ایسا لگا کل اگر میں فلاں کے ساتھ نہ بیٹھتا تو غیبت نہ ہوتی، کل اگر میں فلاں کے ساتھ نہ جاتا تو میرا یہ وقت ضائع نہیں ہوتا، کل اگر میں فلاں کے ساتھ نہ بیٹھتا تو میں یہ گناہ نہیں کرتا. تو آج عزم کر لے کہ آج میں ایسی صحبت میں نہیں رہوں گا، آج میں ایسوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، آج میں ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھوں گا. اپنے آپ میں عزم پیدا کرے، ٹھان لے. اس طرح سے کچھ دیر اپنے آپ سے بات کرنی ہے. کل کے گناہوں کو، کل کی کمیوں کو، کل کی تقصیرات کو یاد کرے، اور یاد کرنے کے بعد سوچے کہ یہ کیوں ہو گیا مجھ سے اور کیا کرتا تو نہیں ہوتا. آپ یقین جانیے ایک ہفتے کے اندر کئی بری عادتیں چھوٹ جائے گی اور کئی گناہوں کی لت سے آپ آزاد ہو جائیں گے. لیکن سختی سے عمل کرنا پڑے گا. تو صبح تو اپنے آپ سے اس طرح بات چیت کرنی ہے کہ کل جو ہوا تھا وہ آج ہونے نہیں دینا ہے، کل جو ہوا تھا وہ آج مجھے کرنا نہیں ہے. اور کیسے نہیں کرنا ہے اس کے لیے آپ کو خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اور آپ کا مفتی قلب آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کا دل آپ کو بتائے گا. تو اگر یہ دل بالکل صحیح خیالات، درست خیالات اور پاکیزہ خیالات کا مجموعہ بن گیا تو ظاہر سی بات ہے دن بھر میں آپ جو بھی کریں گے صحیح کریں گے. خیال ہی دل میں آتا ہے تو آدمی کچھ کرتا ہے. تو دل پہ نظر رکھنی ہے، دل پہ کڑی نگرانی کرنی ہے، دل میں غلط خیال نہیں آنے دینا ہے، اللہ کی نافرمانی کا خیال نہیں آنے دینا ہے، گناہ کا خیال نہیں آنے دینا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وسوسے سے ایک دن میں بچ جائیں گے. وسوسے کے لیے ایک شیطان مقرر ہے جو صرف وسوسہ ہی دلاتے رہتا ہے. آپ اتنی جلدی چھٹی نہیں پا سکتے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ غور کیجئے قرآن کی آخری سورہ ہے، آخر میں آپ کیا بولتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا، جو بہت اہم ہوتا ہے وہ آخر میں آپ پیش کرتے ہیں. آپ غور کیے کبھی کہ قرآن کی آخری سورت میں کیا اللہ نے بیان کیا، کیا اللہ نے بیان کیا ہے. توجہ کیجیے آپ. ہم وسوسوں کو معمولی سمجھتے ہیں، خیالات کو معمولی سمجھتے ہیں، قلبی تفکرات کو ہلکے میں لیتے ہیں. جو آتا ہے دل میں خیال آنے دیجیے. پیارے یہ وسوسہ کتنی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے
محبوب آپ کہیے, کیا کہیے؟ برب الناس, اے لوگوں کو پالنے والے خدا. ملک الناس, اے لوگوں کے بادشاہ. الہ الناس, اے سب کے معبود. اللہ کی 3 صفات بیان کی گئی: معبود ہونا, بادشاہ ہونا, رب ہونا. اور 3 صفتوں کا ذکر کر کے کیا مانگا جا رہا ہے اللہ سے؟ اے میرے معبود, اے میرے بادشاہ, اے میرے پالنے والے, میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ جادو سے, دشمن سے, موت سے, حادثات سے, مہلک بیماریوں سے, شیطان سے نہیں. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ شیطان جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, اس وسوسے کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے, اس وسوسے کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور یقیناً اگر بندہ اللہ کی پناہ میں اس طرح سے آ جائے کہ اب شیطان اس کے دل میں وسوسہ نہ ڈال سکے, تو اللہ کی قسم پھر یہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی تنہائی, اس کی جلوت اور اس کی خلوت ایک جیسی ہو جاتی ہے. پھر وہ گناہ نہیں کرتا, وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو گناہوں کا حکم دیتا ہے, مگر رب فرماتا ہے جس کو میں اپنی پناہ میں لے لوں. شیطان نے کہا تھا کہ میں سب کو بہکاؤں گا, تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے آتے رہوں گا, وسوسہ ڈالتا رہوں گا, اور جب تک کرا نہیں دوں گا تب تک چھوڑوں گا نہیں. تو اللہ نے فرمایا سب کی بات مت کرنا کہ سب کو بہکا ڈالے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میری پناہ میں ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اللہ کی پناہ میں آ جائیے. اور اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ کون سی چیز سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے؟ ساری چیزوں سے تو آپ آ جائیں گے, لیکن سب سے خطرناک چیز جو آپ کے دلوں کو, آپ کے خیالات کو, آپ کے ذہن کو, جو چیز سب سے زیادہ ڈسٹرب کر سکتی ہے اور آپ کے عمل میں جو چیز سب سے زیادہ اثر ڈال سکتی ہے, وہ ہے شیطان کا وسوسہ. اس وسوسے کے شر سے اگر اللہ کی پناہ مل گئی تو ہاتھ بھی صحیح سمت اٹھیں گے, قدم بھی صحیح سمت اٹھیں گے, زبان بھی صحیح سمت چلے گی. اسی لیے پہلا محاسبہ جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صبح تھوڑی دیر دل کی نگرانی کرنی ہے, اپنے آپ سے بات کرنی ہے کہ کل جو کوتاہیاں ہوئی تھی وہ آج نہیں ہونے دینی. کل 10 ہوئی تھی, آج کوشش کر کے 8 تک پہنچ گئے, پرسوں 6 تک, پھر 4 تک, پھر 2 تک, پھر 1 تک. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھڑی گھڑی عبادت ہوگی, لمحہ لمحہ عبادت ہوگی. شیطان کے شر سے باہر نکل جائیں گے, وسوسے کے شر سے. تو صبح ایک مرتبہ اس طرح اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کل کی کوتاہیوں کو یاد کر کے آج ان کو دہرانا نہیں. محنت کرنی ہے, قربانی دینی پڑے گی, اس کے لیے آسان نہیں. یہ دور ایسا ہے کہ ہم نہ خانقاہی ماحول میں رہتے ہیں, نہ شیخ کی صحبت میسر ہے. بس یہ 2-4 باتیں ہیں کہ اگر عمل کر لیے تو شاید کچھ بھلا ہو جائے ہمارا, تھوڑی سی کامیابی ہمارے ہاتھ آ جائے. اور جب رات کو بستر پہ جانا ہے تو اب محاسبے کا انداز تھوڑا سا بدل جائے گا. ہے توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ رہے ہیں آپ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بولیے ذرا محبت سے سبحان اللہ. صبح محاسبہ کس چیز کا کرنا ہے کہ کل کی کوتاہیوں کو دہرانا نہیں, ہونے نہیں دینا ہے. اب اس کے لیے نسخے ڈھونڈتے رہیے, کیسے اس گناہ سے بچوں, کیسے اس گناہ سے بچوں. پوچھئے بڑوں سے, پڑھیے کتابیں اٹھا کے, اور کوئی نسخہ ہاتھ لگ جائے تو اس پہ عمل کیجیے تاکہ وہ گناہ آپ سے نہ ہونے پائے. اور دوسری چیز کہ جب رات کو محاسبہ کریں گے تو اب انداز تھوڑا بدل جائے گا. رات کو کون سا محاسبہ کرنا ہے؟ اگر کوشش کی پھر بھی کچھ کوتاہیاں ہو گئی, پھر بھی کچھ غلطیاں ہو گئی, تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے, اپنی کمزوری کا حوالہ پیش کرنا.
کہ یا اللہ میں نے کوشش کی مگر تیرا کمزور بندہ ہوں، فلاں موقع پر تیرے حکم کے خلاف چلا گیا، شیطان کے وسوسے کا شکار ہو گیا، اس کے فتنے کا شکار ہو گیا، مجھے آج معاف کر دے، اور اے میرے مالک کل اگر تو نے صبح ایک نئی زندگی دی تو کل کا دن ان گناہوں سے پاک رہے گا اور کل میں یہ گناہ ہونے نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لکڑی رکھے تھے اور اسی لکڑی سے اپنے پاؤں کو مارتے تھے۔ کسی کو محاسبہ کیا، اب کون پاؤں ہاتھ پاؤں کو مارے گا، سب کو جان اتنی عزیز ہے کہ مچھر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ مارتے تھے اور کہتے تھے اے عمر آج تو کہاں گیا تھا، ان پاؤں سے چل کر خدا کی نافرمانی تو نہیں کیا؟ تو جو بندہ گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اتنا سیریس ہو، اتنا سنجیدہ ہو، اتنا فکر مند ہو اور اتنی سختی سے اپنا محاسبہ کرتا ہو، وہ توبہ پر قائم رہے گا۔ اور جو بے فکر ہو گیا توبہ کر کے میں تو بخشا گیا، اب تو جنت میں جانے سے مجھے کوئی روک ہی نہیں سکتا، وہ کیسے بچ پائے گا؟ اس کو توبہ پر استقامت نصیب نہیں ہوگی، وہ تو شیطان اس سے یوں کھیلے گا جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں، بہلا کر، پھسلا کر، دھوکے دے کر، وسوسے دلا کر اس کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ محاسبہ کرنا ہے صبح اور بستر پہ جاتے ہو، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ بہت مؤثر چیز ہے توبہ پر استقامت کے لیے، اگر کریں پابندی سے تو بہت مؤثر ہے، بہت پاورفل ہے، یعنی ہفتہ بھر کے اندر آپ اس کے اثرات محسوس کریں گے، بہت دن نہیں۔ ویسے ہمارے بزرگوں نے 40 دن کی مدت لگائی ہے ہر نیکی پر استقامت اور گناہ سے بچنے کے سلسلے میں، کہ اگر کسی نیکی کی عادت لگانی ہے تو کنٹینیو 40 دن کیجیے، اور کسی گناہ سے دامن چھڑانا ہے تو 40 دن کم سے کم اس گناہ سے بچتے رہیے۔ 40 کا عدد اللہ کو پسند بھی ہے، اور 40 دن تک اگر آپ کسی چیز کی پابندی کر لے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی لت لگ جائے گی، اس کی عادت لگ جائے گی۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو پہلا کام محاسبہ ہے، اور دوسرا کام 8 اعضاء کی حفاظت کرنی ہے۔ کتنے اعضاء کی؟ 8 اعضاء کی حفاظت کرنی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا عضو، سب سے پہلا پارٹ آنکھ ہے۔ اگر آپ آنکھ کی حفاظت نہیں کرتے تو بھول جائیے کہ سچی توبہ پر استقامت نصیب ہے۔ آنکھ کی حفاظت کس طرح کرنی ہے؟ ان آنکھوں سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے، کسی کو گری نظر سے نہیں دیکھنا ہے۔ آپ رات بھر سجدے میں رو رو کے توبہ کیے، اور صبح جب کسی بے نمازی کو دیکھا تو دل میں خیال آیا میں تو اس سے اچھا ہوں، گئی آپ کی توبہ۔ آپ کو حیرت ہوگی، صوفیاء نے سارے مدارج اور مسالک بیان کرنے کے بعد کہ بندہ یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، اس سے بچے، اس سے بچے، اس سے بچے، اس سے بچے، یہ قربانی دے، یہ مجاہدہ کرے، یہ مراقبہ کرے، سب کرنے کے بعد اخیر میں صوفیاء جس بات کی تلقین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب کرنے کے بعد تمہارے لیے امتحان یہ ہے کہ سب کرنے کے بعد تم کو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھنا ہے، سب اللہ کا فضل سمجھنا ہے۔ یہ بہت امتحان کی گھڑی ہے۔ تو کسی کو گری نظر سے نہیں دیکھنا ہے، کسی شہوت والی چیز پہ نظر نہیں ڈالنی ہے، کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھنا ہے جس سے دل میں برا خیال پیدا ہو۔ اس طرح سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور بھی آنکھوں کے بہت سارے گناہ ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان قریب ان آنکھوں کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ پوچھے گا جو آنکھوں کی ہر خیانت کا علم رکھتا ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں آنکھیں نیچی کر کے کنکھیوں سے کچھ غلط دیکھ لوں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میرے آقا سے تو ایک صحابی نے یہاں تک پوچھا حضور کیا بغیر کپڑے کی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ارے کسی سے حیا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو مگر اللہ سے تو حیا کرو۔
अल्लाह से क्या छुपा है। और एक हदीस में इस तरह हमको डराया गया कि बंदा बंद कमरे में गुनाह करता है तो पहले हिफाजत का इंतजाम कर लेता है कि कोई अचानक आए तो देख ना ले, किसी की नजर ना पड़ जाए। खिड़कियों को देखता है, खिड़कियों के पर्दे को देखता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते, इमाम गजाली ने लिखा कि तू खिड़की के पर्दे के खिसकने से डरता है, तू खिड़की के पर्दे के खिसकने से डरता है और उस अल्लाह से नहीं डरता जो तेरे शहे रग से ज्यादा करीब है। क्या खिड़की का पर्दा ना खिसके तो अल्लाह नहीं देखेगा? तो अपनी आंख की हिफाजत करनी है। बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर आप आंख की हिफाजत नहीं करते तो ये आंख गुनाह करने का बहुत ही वसी रास्ता है, बहुत कुशादा रास्ता है, आप नहीं संभाल पाएंगे अपने आप। कान की हिफाजत करनी है गलत सुनने से, ये दूसरा आजू है। गीबत नहीं सुननी है, म्यूजिक नहीं सुनना है, आज के दौर में गाना नहीं सुनना है। बल्कि मैं आपसे ये कहूं, वही सुनिए जिसको सुनकर आपके दिल पे कुछ असर पड़े। आप समझे मेरी बात? अब नातें भी जो आ रही है, उन नातों का असर दिल पे तो नहीं पड़ता, बदन पे पड़ता है। अगर किसी चीज को आप सुन रहे हैं और उसका असर दिल पे नहीं पड़ रहा है, बदन पे पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप भटक सकते हैं, शैतान के हरबे का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए हमारे सूफिया ने कव्वाली सुनने की इजाजत दी मज़ामीर के साथ, लेकिन फरमाया वही सुन सकता है जिसका दिल बदला हुआ है, उसका असर उसके दिल पे पड़ता हो। और अगर उसके दिल पे असर नहीं पड़ता और वो कैफियत उसके अंदर पैदा नहीं होती जो होनी चाहिए, तो फिर वो ना सुने, वरना वो फितने में मुब्तला हो जाएगा। आप नहीं जान सकते प्यारे कि नफ्स की चालें कितनी बारीक है, नफ्स की चालें कितनी बारीक है, आप नहीं समझ सकते। बोलिए सुभान अल्लाह। कान की हिफाजत करनी है गलत सुनने से। अब गलत सुनने में बहुत सारी चीजें आ जाती है, इससे सिर्फ वही सुनना है जिससे हमारे ईमान को फायदा हो, हमारे दिल को फायदा हो, हमारी आखिरत को फायदा हो। आंख की हिफाजत, कान की हिफाजत, जबान, ये तो इतनी खतरनाक चीज है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इसकी और शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूं। अब इसके आगे मैं क्या सुनाऊं आपको। जबान की हिफाजत करनी है झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, गलत बोलने से, किसी का दिल तोड़ने से, दिल सिकनी से। कितने हो गए? 3 हो गए। नाक की हिफाजत करनी है। अब आप कहेंगे नाक की क्या हिफाजत करें, क्या खुशबू ना सूंघे? सूफिया फरमाते हैं उस खुशबू को ना सूंघो जिस खुशबू का सूंघना तुमको गुनाहों की तरफ लेके जाए या तुम्हारे नफ्स के अंदर गुनाहों की चाहत पैदा करे। बहुत सारी ऐसी खुशबुएं होती हैं और खास तौर पर औरतों को खुशबू लगाकर जाने से इसीलिए मना किया गया बाहर कि उनकी खुशबू भी फितने में डाल सकती है। बल्कि कुरान ने तो यहां तक पाबंदी लगा दी, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन। वो चले तो आहिस्ता चले ताकि उनके जेवरों की आवाज किसी मर्द के कान में ना पड़े कि ये भी फितना है। नफ्स को मामूली ना समझे, ये ऐसी खतरनाक चीज है कि इमाम गजाली ने बहुत प्यारी मिसाल दी है। वो मिसाल भी मैं आपको सुना देता हूं, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक ताकतवर जानवर जिसको आपने रस्सी से बांधा और आज उसको बीच रास्ते से लेके जा रहे हैं, इधर भी हरियाली है, इधर भी हरियाली है, जानवर ताकतवर है। अगर आप उसकी रस्सी को मजबूती से ना पकड़े, रस्सी ढीली छोड़ दें, इधर भी हरियाली उधर भी हरियाली, तो क्या आप उस जानवर को उस घास में मुंह डालने से बचा पाएंगे? रस्सी तोड़ के भागेगा वो। फरमाते इससे ज्यादा ताकतवर तुम्हारे अंदर नफ्स है,
اور یہ دنیا ان گھاسوں سے زیادہ سجی ہوئی ہے گناہوں سے. اگر آپ باندھ کے نہیں رکھو گے تو یہ کبھی ادھر منہ ڈالے گا، کبھی ادھر منہ ڈالے گا، کبھی آنکھوں سے گناہ کرائے گا، کبھی کانوں سے گناہ کرائے گا، کبھی زبان سے گناہ کرائے گا. کس کس چیز سے گناہ کرائے گا آپ سوچ نہیں سکتے، اور آپ اس کو قابو میں نہیں لا سکتے اگر رسی چھوٹ گئی. اس لیے ہمیشہ مضبوطی سے باندھ کے رکھیں، بھوک کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے، روزے کے ذریعے، اچھی صحبتوں کے ذریعے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں بیٹھنا سب کو اچھا لگتا ہے؟ بہت مشکل ہے یہاں بیٹھنا، نفس کو گرا گزرتا ہے. ایک طرف رونق ہے، اجالا ہے، دھوم ہے، تماشا ہے، نفس کی غذائیں موجود ہے. یہاں کیا ہے آخرت کے علاوہ؟ یہاں سب نہیں بیٹھ سکتے، یہاں وہی بیٹھ سکتا ہے جس کو نفس کو مارنے کی فکر ہے. اور ان مجلسوں کے ذریعے نفس کو قیدی بنائیے. ان مجلسوں کا، اچھی مجلسوں میں بیٹھنے سے نفس مرتا ہے. آپ جتنی دیر بیٹھے ہیں اتنی دیر نفس آپ کے کنٹرول میں ہے، گناہوں کے خیال سے بچے ہوئے ہیں. تو آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، خوشبو، اس خوشبو کو سونگھنے سے بچانا ہے ناک کو جو خوشبو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جائے. پیٹ کی حفاظت کرنی ہے. اب تو اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. آپ یقین جانیے اوپر سے لے کر نیچے تک جو اس وقت بربادی آئی، اس کی سب سے بڑی وجہ شکم پروری ہے. پیٹ جو آیا کھا لیے، بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر پوچھے. بس آپ اتنا جان لیں، ایک پلیٹ بریانی کی بات نہیں کرتا، ایک لقمہ اگر پیٹ میں غلط گیا ہے، صرف شراب بیچنے سے مال حرام نہیں ہوتا. جانور کو اگر کسی نے بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کر دیا تو بھی حرام ہو جاتا ہے کچھ. اور جتنا شراب کے پیسوں سے خریدا ہوا گوشت بدن میں اثر ڈالتا ہے، روح میں اثر ڈالتا ہے، ویسے ہی وہ گوشت بھی اثر ڈالتا ہے جس کو بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کر دیا. احتیاط کیجیے، احتیاط کا دور ہے. ہر کوئی بے فکر ہو گیا ہے، سب کو نفع سے پیار ہے. نفع ہونا چاہیے، باقی پبلک کو کیا ملے نہ ملے اس سے کوئی مطلب نہیں. بی سیریس پلیز، ہوشیار ہو جائیے اور سنجیدہ ہو جائیے اور فکر مند ہو جائیے. پیٹ ہی بھرنا ہے، ان غذاؤں سے بھریے جن غذاؤں سے وہ بلڈ تیار ہو، وہ خون تیار ہو جو نیکیوں کے لیے جوش مارے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا. آسان نہیں ہے کھانے پینے کے معاملے میں، آج کے دور میں پیٹ پر کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ کتنا اہم ہے یہیں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ فرماتا ہے اے رسولوں کی جماعت، تم پہلے صاف ستھرا کھاؤ پھر مجھ کو یاد کرو. بہت گہرا کنیکشن ہے، اتنا گہرا کہ آپ بتا نہیں. پیٹ کی حفاظت کرنی ہے، پھر شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. پہلے کے زمانے میں بیوی اور باندی سے ملاقات حلال تھی، اب تو باندیوں کا دور نہیں رہ گیا. اب ایک رشتہ باقی ہے نکاح کا بس. اگر شرمگاہ کی حفاظت نہ کی گئی تو انسان سچی توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا. ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، غلط پکڑنے سے، ظلم کرنے سے. پاؤں کی حفاظت کرنی ہے، غلط جگہ جانے سے. ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قدموں کو روکنا ہے جن کی صحبتیں زہر ہیں. آج سے یعنی امام غزالی سے بھی پہلے کے دور میں بزرگوں نے لکھا کہ اب ہمارے لیے عزلت، گوشہ نشینی حلال ہو گئی ہے. تو امام غزالی نے لکھا کہ ہمارے دور میں گوشہ نشینی واجب ہو گئی ہے کہ اگر آپ سچا مسلمان بن کر جینا چاہتے ہیں اور مرنا چاہتے ہیں تو یا تو چپ رہیے، یا تو بولیے تو سچ بولیے، صحیح بولیے، یا تو باہر نکلیے تو ضرورت کے لیے نکلیے، نہیں تو گھر میں بیٹھے رہیے. نہیں تو مشکل ہے سچی توبہ. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے غالباً فرمایا کہ آج اپنے دور میں فرمایا 3 چیزوں پہ عمل کرو اگر نجات چاہتے ہو. کیا 3 چیزیں؟ فرماتے ہیں
अलजिमिल बुयूत, घरों को लाजिम पकड़ लो, नहीं तो हाथ पांव आंख कान तुमको हलाक कर डालेंगे। इतने गुनाहों के असबाब मौजूद हैं। अब आदमी देखिए बचने की हजार कोशिश करे, सामने आया चाय पीने बैठा, दूसरे की गीबत शुरू कर दिया। अब अगर आप उसको टोकेंगे तो खराब लगेगा, बुरा मान जाएगा, आपको ताना देगा बड़े नेक हो गए हैं। ऐसा दौर है तो आप करेंगे क्या? बेहतर यही है कि आप अकेले हो जाइए। तो फरमाया घरों को लाजिम पकड़ो, और फरमाया वस्सुकूत, खामोशी को लाजिम पकड़ो, मत बोलो ज्यादा, जरूरत हो तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। अपनी जबान को जिक्र में मशगूल रखो। बल्कि मैं आपसे ये कहूं, आप अगर इसलिए चुप हैं कि मुझसे गलत ना निकल जाए, तो ये चुप रहना भी इबादत है, ये खामोश रहना भी इबादत है। वर्रिदा बिलकूत, कुर्बान एक एक जुमले पर बड़ी गहराई है, समझने वाले समझ सकते हैं। फरमाते हैं घरों को लाजिम पकड़ो, खामोशी को लाजिम पकड़ो, और जो अल्लाह दे दे उसी पर खुश रहना सीखो। ज्यादा मचलोगे तड़पोगे दुनिया के लिए तो हराम से अपने आप को बचा नहीं पाओगे उस दौर में। तो आंख कान जबान नाक हाथ पांव शर्मगाह 7 चीजें हो गई, और सबसे खतरनाक चीज जिसकी हिफाजत करनी है वो दिल है, कल्ब है, ये 8 आज़। इसको आखिर में हजरत ने बयान किया और फरमाया जब तुम इन चीजों की हिफाजत करोगे तो इससे दिल को सपोर्ट मिलेगा, दिल सेफ होगा, दिल महफूज होगा, दिल पाक होगा। यानी तुम्हारे आज़ा से दिल को तक़वियत मिलेगी, और जब दिल पाक होगा तो फिर दिल से तुम्हारे आज़ा को तक़वियत मिलेगी। ख्यालात अच्छे होंगे, हराम हलाल खाओगे, गुनाहों से बचोगे तो दिल पाकीज़ा होगा, पाकीज़ा होगा तो साफ ख्यालात होंगे, पाकीज़ा ख्यालात होंगे, और जब पाकीज़ा ख्यालात होंगे तो फिर तुम्हारी सुबह भी अच्छी होगी, तुम्हारी शाम भी अच्छी होगी। इन 2 चीज़ों पे अमल करें। मैंने कहा सुनी सुनाई बातें हैं, मगर बात यह है कि हम इन सुनी सुनाई बातों पे गौर नहीं करते, संजीदगी से और सीरियसली नहीं लेते। हालांकि आप सोचें कि इस पाबंदी के साथ अगर हम चलें तो यकीनन अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा भी की तौफीक भी अता फरमाएगा, और उस पर इस्तिकामत की दौलत भी अता फरमाएगा, और जिंदगी बामकसद हो जाएगी, बामुराद हो जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, और उस पर इस्तिकामत के लिए जिन जिन चीज़ों की हिफाजत ज़रूरी है अल्लाह हम पर करम फरमा दे कि उन चीज़ों की हिफाजत कर ले जाएं। अल्लाह खुसूसी पनाह नसीब फरमाए शैतान के शर से, और शैतानी वसवसों के शर से अल्लाह हमें अपनी पनाह अता फरमाए, हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कमज़ोर बंदे हैं, गैर तरबियत याफ्ता हैं, खानका की रोटी नहीं मिली, शेख की सोहबत नहीं मिली। अब इन चीज़ों को अपने ऊपर लाजिम करना और इन चीज़ों का रंग चढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बोलते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, कभी कर्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह इन चीज़ों की आदत लग जाएगी। बुजुर्गों ने लिखा है कि बहुत सारे सालिकीन ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला उनके हौसले और उनके शौक की लाज रखे, बगैर शेख के उनको मंजिल तक पहुंचा देता है। तो इस तरह मजलिस अब कुछ रह नहीं गया है, बस यही मजलिसें रह गई है, जुमा की तकरीर रह गई है। अब अच्छा दोस्त कहाँ मिलता है जो आखिरत की बात करे, अल्लाह की याद दिलाए, कब्र की बात करे। सब अपने अपने बिजनेस की बात करते हैं। अल्लाह हम सबको फिक्र आखिरत अता फरमाए, फिक्र मौत अता फरमाए, फिक्र हश्र अता फरमाए, फिक्र हिसाब अता फरमाए। कहने सुनने में कोई गलती भी अल्लाह माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बेजाहि नबी अमीन। अस्सलामु अलैकुम।